السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، محترم ناظرین، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، میں بھی اور آپ بھی، کہ انسان کی زندگی اور صحت، یہ دونوں چیزوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ صحت ہے تو زندگی ہے، اور زندگی ہو تو پھر صحت کا ہونا بڑا ضروری ہے، تاکہ ہم اس زندگی کے مسائل سے اچھی طرح نمٹ سکیں، اس کی مشکلات کا مقابلہ کر سکیں، اور پھر اس کی دی ہوئی خوشی اور نعمتوں کا لطف اٹھا سکیں، ان کو انجوائے کر سکیں، خوشیاں منا سکیں۔ تو ان سب چیزوں کے لیے صحت بہت ضروری ہے۔ لیکن یہی صحت اگر نہ ہو اور ہم بیمار پڑ جائیں تو اندازہ لگائیے کہ کتنی مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ نہ کوئی خوشی رہتی ہے، نہ زندگی کا لطف آتا ہے، اور ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر یہ ضروری ہے کہ جب ہم بیمار ہوں یا دوسرے بیمار ہوں تو ہم ان کی مزاج پرسی کریں، ان کی کیفیت دریافت کریں، اور جب ہمیں بیمار ہوں تو ضروری ہے کہ دوسرے ہمارے مزاج پرسی کریں، ہمارے حالات دریافت کریں۔ اس سے وہ حوصلہ بڑھتا ہے، اس لیے ہمت پیدا ہوتی ہے، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں پوچھنے والا ہے، کوئی ہمارے لیے سوچتا ہے، فکر مند ہے۔ تو مراد کہنے کی یہ ہے کہ اچھی خوشی کے موقع پر تو سب شریک ہوتے ہیں، شامل ہونا چاہتے ہیں اور ہوتے ہیں حتی الامکان۔ لیکن ایسی بیماری کے موقع پر جب آدمی مریض ہو تو اس موقع پر جانا، پوچھنا اور حال دریافت کرنا، یہ سب سے اہم ہے۔ اگر یہ کوئی کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ہمارے لیے محبت ہے، جگہ ہے، احساس ہے ہمارا، یعنی مزاج پرسی جسے کہتے ہیں نا۔ یہ زندگی کا ایک بڑا اہم کام ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایت ہے، ان کا کیا طریقہ کار تھا، اور ان کی کیا حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہیں۔ تو اسی موضوع پر زاہد خان صاحب ایک ہیں، انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے، تیمارداری کے آداب، جس کا عنوان ہے۔ تو آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ بیمار کا سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کی اچھی طریقے سے عیادت کی جائے۔ آپ کے دوستوں، ملنے والوں یا رشتہ داروں میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو وقت نکال کر اس کی عیادت کو جائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، یعنی آپ بھی مریض کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت کرو۔ ایک حدیث شریف کی روح سے مریض کی غمخواری اور تیمارداری سے غفلت برتنا دراصل اللہ تعالیٰ سے غفلت ہے۔ قیامت کے روز اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ کی حدیث کے تفصیلی الفاظ ہیں، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آدم کے بیٹے، میں بیمار پڑا تو نے میری عیادت نہیں کی؟ بندہ کہے گا، اے حی و قیوم، آپ ساری کائنات کے رب ہیں، بھلا میں آپ کی عیادت کیسے کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار پڑا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں موجود پاتا، یعنی تو میری خوشنودی اور رحمت کا مستحق قرار پاتا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ آپ نے کتنی اہم بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی ایسا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ بیمار ہو اور ہم اس کو نہ پوچھیں۔ اندازہ لگے کسی مریض کی عادت نہ کرنا
اس کو فراموش کرنا ایسے ہے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو فراموش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی اس قدر اہمیت بیان کی ہے، یعنی مثال دی ہے کہ جو نا اگر میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا، اپنے آپ سے مشابہت دلائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کس قدر اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی بیمار بندہ پڑے، بیمار ہو تو اس کی عادت کرنا کتنا ضروری ہے، اور اس سے اس کے بدل کتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رحمت کے مستحق قرار پاتا ہے. واہ سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بیمار سے ملاقات کرتا ہے تو ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے، تم اچھے رہے، تمہارا چلنا اچھا رہا، تم نے اپنے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا. یہ ترمذی کی حدیث ہے. پڑوسی بالکل قریب رہتا ہے، اس لیے جب آپ کو معلوم ہو کہ پڑوس میں کوئی بیمار ہے تو فوراً اس کی عیادت کے لیے جائیں. اس گھر میں کوئی دوا وغیرہ لانے والا نہ ہو تو وقت نکال کر اس کے لیے دوا لا دیں. نیز اپنے پڑوسی کا یوں بھی خیال رکھیں کہ اپنے گھر میں ریڈیو یا ٹیلی ویژن کی آواز اتنی اونچی نہ ہونے دیں کہ بیمار کو اس سے تکلیف پہنچے. ظاہر بیمار میں آدمی بیزار ہوتا ہے، اور اگر زور کی آوازیں کانوں میں پڑیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے اگر سنیں بھی تو نیچی آواز میں سنیں، ریڈیو ٹیلی ویژن. رشتہ داروں اور دوستوں کے یہاں عیادت کے لیے جاتے وقت کوئی تحفہ یا پھل وغیرہ لے جائیں تو اچھا ہے. اس سے باہمی محبت بڑھتی ہے اور مریض کو بھی نہایت درجے خوشی حاصل ہوتی ہے. کسی غریب رشتہ دار، دوست یا پڑوسی کی عیادت کے لیے جائیں تو خاموشی سے حسب توفیق امداد بھی کر دیں. اس کار خیر سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنا خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے. جب کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو مریض کی ہر طرح تسلی دیں کہ انشاءاللہ آپ بہت جلد صحتیاب ہو جائیں گے. خلوص دل سے اس کے لیے دعا خیر کریں اور مایوسی کی کوئی بات ہرگز نہ کیجیے. محبت سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھیں. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے. یعنی پیشانی پہ ہاتھ رکھنا، اس پر ہاتھ رکھ کے خیریت معلوم کرنا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس طرح مریض کی دلجوئی کرنے سے اس کا حوصلہ بڑھتا ہے جو اسے صحتیاب ہونے میں مدد دیتا ہے. یعنی نفسیاتی طور پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. ہمدردی اور دلجوئی کا یہی رویہ مریض کے اہل خانہ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ مریض کی حالت کے باعث ان کی طبیعت پر بھی گہرا منفی اثر پڑتا ہے. اس لیے جہاں تک ممکن ہو ان کا بھی حوصلہ بڑھائیں. حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کو جاتے تو اس کے سرانے بیٹھتے اور 7 بار یہ دعا پڑھتے. دعا کا ترجمہ ہے: میں عظمت والے رب سے جو عرش عظیم کا رب ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا بخشے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 7 بار یہ دعا پڑھنے سے مریض ضرور شفایاب ہوگا، سوائے اس کے کہ اس کی موت آ گئی ہو. پھر تو کوئی نہیں روک سکتا اگر موت ہی آ گئی تو، لیکن عام طور سے آدمی اس دعا کے بعد شفایاب ہو جاتا ہے. اس کا ترجمہ بیان کیا گیا، اس کی عربی نہیں بیان کی گئی. پہلے ہم اردو میں بھی پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ سمجھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس تک پہنچ جاتی ہے دعا. بیمار آدمی اپنی تکلیف کے پاس اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، اس لیے مریض سے اپنے حق میں بھی دعا کرانی چاہیے. یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مرض کی عیادت کو جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، اس لیے کہ مریض کی دعا قبولیت میں ایسی ہے جیسے فرشتوں کی دعا. سبحان اللہ. ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ. عیادت کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے. ممکن ہے وہ آرام کرنا یا سونا چاہتا ہو، یا اسے کوئی ضرورت ہو. حدیث شریف میں ہے کہ اجر و ثواب کے اعتبار سے عیادت کا سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ مریض کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرا جائے. فتح الکبیر میں یہ بات آئی ہے. تیماردار کو چاہیے کہ بیمار کے گھر میں اگر مستورات ہوں تو نہایت احتیاط کے ساتھ اس طرح بیٹھے کہ ان کے گھریلو کام کاج اور پردے میں خلل نہ آئے. یہ مینرز ابھی بتا رہے ہیں اور بہت صحیح ہیں.
بیمار کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ مریض کے علاج میں ذرا سی بھی غفلت اور بے احتیاطی نہ برتی جائے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ہم بیمار پڑنے پر علاج معالجہ کیا کریں؟ کیا علاج تقدیر الہی کو لوٹا سکتا ہے؟ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، تو آپ کا جواب تھا، بے شک علاج بھی تو تقدیر الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا علاج کرنے کا، توفیق دی، استطاعت دی، تو یہ تقدیر الہی تو ہے، تو اس لیے ضرور علاج کرنا چاہیے اور کوئی کسر نہیں رکھنی چاہیے، اور ساتھ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرمائے مریض کو۔ اس لیے جس قدر ممکن ہو مریض کا اچھے طریقے سے علاج کروائیے، اسے شور و غل اور آلودگی سے بچائیے، اور جن چیزوں سے یعنی ڈاکٹر نے پرہیز بتایا ہو اس سے پرہیز کروائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری میں پرہیز کی بھی نہایت سختی سے تاکید فرمائی ہے۔ حضرت صہیب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، صہیب رضی اللہ عنہ، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے روٹی اور کھجوریں رکھی تھیں۔ میں آپ کے سامنے روٹی اور کھجوریں رکھی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب آؤ اور کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ جب میں کھجور اٹھا کر کھانے لگا تو حضور کی نظر میری آنکھوں پر پڑی۔ فرمایا، تم اس حال میں کھجوریں کھانا چاہتے ہو جبکہ تمہیں آشوب چشم کی شکایت ہے۔ یہ زاد المیاد میں یہ حدیث آئی ہے، یعنی انہیں تھی آشوب چشم کی شکایت تھی، یعنی ان کی آنکھوں میں کوئی تکلیف تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تو دی کھانے کی، کھجور کھانے کی، لیکن پھر جب دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے تو روک دیا، کیونکہ کھجور کا مزاج تھوڑا گرم ہوتا ہے تو امکان یہ ہوتا ہے کہ وہ مزید خرابی پیدا ہوگی، اس لیے آپ نے روک دیا، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ نے نقصان دہ چیز سے پرہیز کرنے کا حکم دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ پرہیز سے کام لیں بیماری کی حالت میں۔ بیماروں کے حقوق جس طرح مریض کے دوستوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور خود بیمار کے اہل خانہ پر عائد ہوتے ہیں، اسی طرح معالجین یا ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ علاج کے دوران غریب مریضوں کا بطور خاص خیال رکھیں۔ جو مریض غربت و افلاس کے باعث اپنا علاج جاری نہیں رکھ سکتے، ان کو علاج میں ہر ممکن سہولت مہیا کریں۔ قیامت کے روز معالجین یعنی ڈاکٹرز اس بارے میں ان سے پوچھا جائے گا کہ امیر اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود تم نے اپنے غریب مریضوں کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ بہت اچھی بات کی انہوں نے۔ حقیقت ہے کہ جو ہے نا یہ ہونا چاہیے، اور دوسروں کو تو خیال رکھنا ہی چاہیے، غریبوں کا، مسکینوں کا اور مریضوں کا، لیکن ڈاکٹر کو جو اچھا کماتے ہیں اور جن کی کمائی اچھی ہوتی ہے ان کو بھی تھوڑا لحاظ کرنا چاہیے، ایسے مریضوں کا جن کے بارے میں ان کو اندازہ ہو کہ یہ غریب ہیں اور بھاری فیسیں نہیں ادا کر سکتے، مہنگی دوائیں نہیں خرید سکتے، تو ان کی جو مدد کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر خود بھی آگے بڑھ کے کریں، کیونکہ وہ اچھی طرح حال سے واقف ہوتے ہیں، ان کے سارا معاملہ قربت ہوتی ہے ان سے، سارے معاملات سامنے آتے ہیں ڈاکٹر کے، تو وہ اگر خیال رکھیں گے تو کیا ہی بات ہے، مریض کو بہت اس سے مدد ملے گی۔ اور ڈاکٹروں کے بارے میں یہ ہے کہ یقیناً ان کو اس کا بے حساب اجر و ثواب ملے گا، اور اللہ پھر اس کے ایک کے بدلے نہ جانے کتنے گنا ان کو اس کا اجر دے گا۔ تو ایک آسان سا طریقہ ایک نیکی کمانے کا، ثواب کمانے کا ہے، تو اسے ڈاکٹروں کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، آگے بڑھ کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دنیا کا فائدہ تو اٹھاتے ہی رہتے ہیں، لگے ہاتھوں کوئی نیکی کا موقع مل جائے اور وہ بھی ہم کما لیں تو کتنی اچھی بات ہے۔ تو یہی بات پھر عام لوگوں کے لیے کہی گئی ہے کہ کوئی مریض ہو تو اس کی عیادت کے لیے ضرور جائیں، اس کے لیے ان تمام باتوں کا خیال رکھیں جو ان احادیث میں آئی ہیں۔ اجازت دیجیے، پھر کسی اور موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ فی امان اللہ۔